بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستوں میں ہوں دوست نثار جویل حضرت خدمت ہوں این جے ڈریم ٹی وی کے پلیٹ فارم سے۔ دوستو، عالمی عدالت ساری دنیا کی سارے ملکوں کی متفقہ ایک عدالت ہوتی ہے۔ کسی بھی ملک میں کوئی ایسے فیصلے ہوں جو اس ملک سے بڑھ جائیں تو وہ عالمی عدالت میں چلا جاتا ہے۔ یہ بڑی ایکٹیو سی عدالت ہوتی ہے۔ اس کے اندر بہت سارے ججز ہوتے ہیں۔ جو ججز اس میں ہوتے ہیں وہ کیسے سلیکٹ ہوتے ہیں، وہ کیسے آتے ہیں؟ کچھ زیادہ تر ایسے ہوتا ہے کہ بہت سارے ملکوں کے اچھے ججز جو ہوتے ہیں وہ حکومتیں ان کو سینڈ کرتی ہیں، ان کا نام سینڈ کرتی ہیں۔ پھر وہاں پہ اپنی ایک اسکروٹنی ہے، اپنا ایک سسٹم ہے ان کا۔ اس سسٹم کے مطابق وہ ان کو چوز کر کے، اسکروٹنی کر کے، ان کو ایک جو ہوتا ہے الیکشن کہہ لیں یا اس کو سلیکٹ کرنے کا طریقہ ہوتا ہے، اس کے اندر اس کمیٹی میں ڈال دیتے ہیں۔ اس کمیٹی میں ووٹنگ ہوتی ہے، ووٹنگ ہو کے بندہ سلیکٹ ہو جاتا ہے۔ جو جج اس میں سلیکٹ ہو جائے وہ پھر عالمی عدالت کے جو بینچز ہوتے ہیں، عالمی عدالت کا نظام ملکی عدالتوں کی طرح نہیں ہوتا، وہاں پہ بینچز کا سسٹم ہوتا ہے، اور وہ بینچز بن کے اس کے اندر خاص بینچز کے لیے خاص جو مہارت رکھنے والے جو ججز ہوتے ہیں ان کو اپوائنٹ کر دیا جاتا ہے۔ وہ جج پھر اس بینچ کا حصہ بن جاتا ہے۔ اس بینچ کے اندر وہ اپنے فیصلے وہاں پہ کرتا ہے۔ یہ دنیا کو ضرورت ہوتی ہے اچھے ججز کی۔ وہ دنیا نے ایک نظام بنایا ہوا ہے اچھے ججز کو ڈھونڈنے کے لیے۔ ایک جج جس کو ابھی اس کا نام کسی حکومت نے نہیں دیا، اس کا نام کسی بھی سفارش کے تحت نہیں آیا، وہ جج وہاں پہ خود ہی انہوں نے اس سلیکشن میں ڈال دیا جہاں پہ ووٹنگ ہوئی۔ ان ججز کی جو کارکردگی ہوتی ہے ان کے اوپر نظر رکھ کے وہ سارا کیا جاتا ہے۔ اس کے اندر وہ نام ڈالا گیا اور ووٹنگ ہوئی۔ ووٹنگ کے بعد وہ جج سلیکٹ ہو گیا انٹرنیشنل عدالت کے بینچ کے لیے۔ وہ جب سلیکٹ ہوتا ہے تو دنیا حیران ہو جاتی ہے۔ دنیا کیوں حیران ہوتی ہے؟ کہ وہ اس ملک کا جج ہوتا ہے جس کی جوڈیشری جو ہے وہ 40ویں نمبر پہ ہوتی ہے۔ ہاں جی، آپ ٹھیک سمجھیں، آپ کو پتا ہے کہ کون ہے، کون سا ملک ہے اس لیول پہ۔ اس جج کو جس ملک سے سلیکٹ کیا جاتا ہے اس ملک کی جو عدالتیں ہیں ان کے جج جو دوسرے جج بیٹھے ہوتے ہیں وہ اس کے کام سے خوش نہیں ہوتے، وہ اس کے کام میں روڑے اٹکا رہے ہوتے ہیں، وہ اس کے بینچوں کا بائیکاٹ کر رہے ہوتے ہیں، وہ اس کو برے القابات سے نواز رہے ہوتے ہیں۔ اس ملک کی عوام کا ایک حصہ، بے شک چھوٹا سا حصہ لگا دے، وہ اس کے خلاف ٹرولنگ کر رہا ہوتا ہے، اس کے اوپر میمز بنا رہا ہوتا ہے، اس کے اوپر پتہ نہیں کیا کچھ کر رہا ہوتا ہے، اور دنیا کے اندر بتا رہا ہوتا ہے کہ اس سے بڑا ظالم آدمی کوئی نہیں ہے۔ جبکہ دنیا اس جج کو جس کی شکایتیں لگ رہی تھی، جس ملک کا جج ہوتا ہے اس ملک کی عدالت، اس کا جو سیکنڈ ہوتا ہے، سیکنڈ سینئر، وہ عالمی عدالت کو خط بھی لکھ چکا ہوتا ہے۔ شاید عالمی عدالتوں کا اس جج پہ دھیان نہ پڑتا، ہو سکتا ہے وہ اس لیٹر کی وجہ سے دھیان پڑ گیا ہو۔ وہ بہت زیادہ برے حالات میں اس ملک کے جس ملک سے جج سلیکٹ ہوتا ہے اس ملک کے اندر جو عام جو ٹرولر ہیں وہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ جج جب ریٹائر ہوگا اس کا گھر سے باہر نکلنا حرام ہو جائے گا، یہ روڈ پہ نکلے گا، لوگ اس کو نوچ کے کھا جائیں گے۔ پھر وہ وقت ایسا آتا ہے، وہ جج ریٹائر ہوتا ہے، عالمی عدالت میں سلیکٹ ہوتا ہے، اور وہ جج گھر سے بھی نکلتا ہے، کسی کی ضرورت نہیں ہوتی کہ کوئی اسے اونچی آواز میں بھی بولے، اس کا احترام کرتے ہیں لوگ، اس کو اپنے درمیان میں دیکھ کے خوش ہوتے ہیں، احترام سے اس کو راستے دیتے ہیں، سلام دعا کرنے کے لیے بے چین ہوتے ہیں۔ وہ جج جو اپنا جس ملک میں جج ہوتا ہے اس میں ایک اصول قانون بناتے ہیں کہ ججز جو جب ریٹائر ہوتے ہیں ان کو پلاٹس ملتے ہیں، وہ اپنے پلاٹ بھی نہیں لیتا بلکہ اپنی پراپرٹی اپنی حکومت کا نام کر لیتا ہے، عطیہ کر لیتا ہے۔ اب آپ اندازہ کریں کہ وہ
اتنا کچھ کر کے پلاٹ بھی نہیں لیا، سب کچھ لیا. جج جب اس ملک میں ریٹائر ہوتے ہیں نا، وہ آخری کام ایسا کر کے جاتے ہیں جو عجیب و غریب ہوتا ہے. وہ ایسے سمجھتے ہیں کہ ہمارا حق ہے کہ جاتے ہوئے ہم نے ایک اپنا کام کر کے جانا ہے. وہ ایسی کوئی حرکت بھی نہیں کرتا. پھر سب سے بڑی بات ہے، وہ اتنا بڑا آدمی ہو کے اتنا زیادہ امیر بھی ہو، جدی پشتی اپنے باپ دادا کی وراثت سے، وہ ایک جہاز میں اکانومی کلاس میں سفر کرتا ہے، عوامی کلاس میں جہاں پہ عوام بیٹھی تھی، وہاں پہ وہ سفر کرتا ہے. کتنی مزیدار باتیں ہیں. وہ جب جہاز میں آتا ہے، جہاز میں اتنے، آپ کو پتا ہے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جہاز میں، کسی ایک آدمی کی بھی جرت بھی نہیں ہوتی کہ اس سے کوئی بدتمیزی کر سکے، بلکہ پورے جہاز میں رسپیکٹڈ طریقے سے وہ بیٹھ کے وہ چلا جاتا ہے عالمی عدالت میں شامل ہونے کے لیے. وہاں پہ اپنی حاضری لگوا کے باقی کارروائی شروع کرنے کے لیے وہ چلا جاتا ہے. اس کا نام ہے جسٹس ریٹائر چیف جسٹس قاضی فائزی صاحب. جی جناب، میں قاضی فائزی صاحب کی بات کر رہا تھا. عالمی عدالت کی بات ہو گئی. اب آگے ٹرولر اور شیطان کے چیلے. شیطان کے چیلوں کا کیا کام ہوتا ہے؟ شیطان کے چیلوں کا یہ کام ہوتا ہے کہ شیطان نے اپنی شیطانی کرنی ہوتی ہے، وہ چیلوں نے پیچھے ڈھول پیٹنا ہوتا ہے. وہ اگر شیطان کہہ دے کہ رات ہے تو باہر دن ہو، وہ ڈھول پیٹ کے کہہ رہے ہوتے رات ہے رات ہے رات ہے. ان کو دکھائیں یہ دن ہے تو پھر بھی کہہ رہے رات ہے رات ہے رات ہے. یہ سسٹم ہوتا ہے شیطان کا، ٹرولنگ کا. جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ شیطان نے الزام لگا دیا کہ بھی فلاں بندے نے، جب اس کو حکومت سے دھکے مار کے، جوتے مار کے، تھپڑ مار کے نکالا گیا، ذلیل کر کے نکالا گیا، اس وقت اس شیطان نے کئی دنیا کے ہر بندے پہ الزام لگا دیا، اس نے بھی میری حکومت گرائی ہے، یہ نقوی نے گرائی ہے، امریکہ نے گرائی ہے، باجوے نے گرائی ہے، فلاں نے گرائی ہے. اور جب وہ باجوے سے بٹھا کے سامنے دو بات کروائی گئی اس وقت کے صدر نے، باجوے نے ثابت کیا کہ میں نے تیری حکومت نہیں کرائی. جب ثابت ہو گیا تو وہ ایک دم شیطان اٹھا کہتا تم نے پھر بچائی کیوں نہیں؟ یہ اصول ہوتا ہے شیطان کا، کبھی گرائی اگر نہیں تو پھر بچائی کیوں نہیں. اسی طرح چور، نواز شریف کو تو آپ جانتے ہیں، نواز شریف لندن، جیسے قاضی فائز صاحب بھی لندن پہنچ گیا، وہ بھی ادھر آ گیا. پہلے تو انہوں نے بہت ٹرولنگ کر لی کہ یہ کٹھے گئے، کٹھے آئے، یہ ہوا وہ ہوا. اب نواز شریف کی ہسٹری دیکھ لیں. ہے تو باتیں تو بڑی پرانی، ہم تھوڑا سا بعد میں شروع کرتے ہیں تاکہ آپ کو اتنی لمبی باتوں کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو سارے جانتے ہیں. آپ نواز شریف پاکستان میں ہوتا ہے، حکومت شیطان کی ہوتی ہے، ٹرولر فل گرم ہوتے ہیں. نواز شریف بیمار ہوتا ہے، نواز شریف کی بیوی بیمار ہوتی ہے، نواز شریف کی بیوی بیماری سے چلی جا چکی ہوتی ہے. نواز شریف بیمار ہوتا ہے، جیل میں بند ہوتا ہے. اور یہاں پہ ٹرولنگ کیا ہوتی ہے یاد کریں، یہ بہانے کر رہا ہے باہر جانے کے لیے، اس کو جانے نہیں دیں گے ہم. کیسے ہو سکتا نواز شریف ہمارے سے بچ کے باہر چلا جائے؟ بھول جاؤ. پھر کیا ہوا؟ نواز شریف باہر آ گیا، خود ہی بھیجا، پھر شور کر دیا کہ یہ بھاگ گیا. پھر ثابت ہوا کہ جو شور کر رہے ہیں کہ بھاگ گیا، شیطان جو کہہ رہا ہے اسی نے بھیجا ہے. ہاتھ جوڑ کے بھیجا ہے، منتیں کر کے بھیجا ہے. اس کو پہلے اپنا بھرم رکھنے کے لیے کہتا رہا اتنی گارنٹی دو، اس نے کہا چلا دوڑا، کوئی گارنٹی نہیں. پھر منتیں کر کے اس کو باہر بھیجا، باہر میں شور کیا، پھر ذلیل نہیں ہوئے. یاد کریے. پھر نواز شریف باہر پہنچتا ہے، اس کے گھر کے باہر شیطان کے چیلے قادیانڈوس، جب ہم عمرانڈوز اینڈ قادیانڈوز کہتے ہیں نا، دنیا میں عمرانڈوز اینڈ قادیانڈوز مکس ہے، کہیں پہ کٹھے بھی ہیں، ایک ہی چیز ہے. یو کے میں بڑی آسانی سے آپ دیکھ سکتے ہیں جو اس کے گھر کے باہر پہنچتا ہے وہ قادیانڈوز ہیں، اور جو گھروں میں بیٹھ کے شور شرابہ کر رہے ہیں اس کے خلاف وہ عمرانڈوز ہیں. یہاں پہ ان کا مذہبی فریضہ ہے، وہ اپنا مذہبی فریضہ پورا کرنے کے لیے لازمی پہنچتے ہیں. خیر قصہ مختصر، وہ پھر نواز شریف عدالت ہے، اس کے گھر کے باہر کتنے سال یہ لگے رہتے ہیں، شور شرابے. کیا بات تھی، یہ اب زندگی میں پاکستان نہیں جا سکتا، یاد ہوگا آپ کو. پھر ایک وقت آیا، نواز شریف نے اعلان کر دیا میں پاکستان جا رہا ہوں. جا ہی نہیں سکتا، ہو ہی نہیں سکتا. نواز شریف یہاں سے اڑا، پاکستان پہنچ گیا.
ساتھ ہی پیچھے سے اگلے ہفتے آ رہا ہے واپس. پھر وہ اگلے ہفتے بھی نہیں آئے, پھر بھی ذلیل نہیں ہوئے. انہوں نے اس بات پہ ان کا غور ہی نہیں تھا کہ ہم کتنا ذلیل ہو رہے ہیں. وہ تو اپنا وہ دن ہے رات ہے اس کا ڈھول بجا رہے تھے. پھر میرے دوستوں جب وہ وہاں سے پاکستان آ جاتا ہے واپس, یہ ایک ہفتے کا کہتے ہیں, ایک ہفتے بعد بھی نہیں آتا, پھر دوبارہ شروع ہوتا ہے یہ اب جا نہیں سکتا, یہ اب آ گیا پر پھنس کے جا نہیں سکتا. جب بھی بات ہوتی ہے نواز شریف کے باہر آنے کی, نہیں جا سکتا. وہ پھر آ گیا ادھر, پھر آیا ادھر لینڈ کیا, پھر اس کے گھر کے باہر پہنچ گئے. کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ باغ کے آ گیا, اب یہ نہیں جائے گا. مطلب یہ ہے کہ آپ نے جو بھی کرنا ہے, کتوں نے بھونکنا ہی بھونکنا ہے. مسجد میں صبح لوگ جاتے ہیں, کتے سارے گلی میں لے کے کتے ان کے اوپر بھونکتے ہیں. وہی کتے وہیں پہ بیٹھے ہوتے ہیں, سارا دن بازار چلتا ہے, سارے لوگ آ جا رہے ہوتے ہیں, آرام سے بیٹھے ہوتے ہیں. اور کتوں کے بھونکنے سے راستہ بندے کا کبھی اب نواز شریف کو کچھ کر سکے ہیں, کچھ راستہ بھٹکا سکیں اس کو؟ وہ کیوں کہ اس نے اہمیت نہیں دی. کتوں کو اہمیت نہیں دینی چاہیے. اگر وہ ان کو اہمیت دیتا تو پھر ان کا یہ کامیاب ہو جاتے. اس نے اہمیت نہیں دی ان کو. بہرحال میرا یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ کل نواز شریف صاحب ادھر پہنچے ہیں, یہاں پہ کتے ٹاؤں 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 کرنے لگ گئے. ہم نے کرنی ہے پاکستان کی بات, پاکستان کے لیے کون ٹھیک ہے, ہم نے صرف اس کو سپورٹ کرنی ہے. قاضی فائز صاحب کتنی ٹرولنگ کرتے ہیں, ایک جملہ ایک جگہ بتا دیں اس نے آئین کے ادھر ادھر کو بات کی ہے, اس کے بارے میں بھی انہوں نے ٹرولنگ کی کہ اس کی وہ ایکسٹینشن کے لیے سارا کچھ ہو رہا ہے. اس نے ایکسٹینشن نہیں لی, یہ نہیں ذلیل ہوئے پھر بھی. بہرحال ان کی قسمت میں بھونکنا ہے, ان کی قسمت میں بھونکنا ہے, اور اسی طرح جلتے رہنا ہے, کوڑتے رہنا ہے, ٹرولنگ کرتے رہنا ہے. وقت چل رہا ہے, پاکستان کا وقت بدل رہا ہے. جس کھائی میں انہوں نے پاکستان کو پھینکا تھا وہاں سے پاکستان نکل رہا ہے. کوئی ایک قاضی نہیں ہے, کوئی ایک نواز شریف نہیں ہے, ادھر کئی قاضی ہیں, کئی نواز شریف ہیں. کتنی دور تک جائیں گے؟ مارنے والے سے بچانے والا زبردست ہوتا ہے. جن کا لیڈر چوری توشاخانہ لوٹ کے سب چوریاں کر کے ثابت شدہ جیل میں بیٹھا ہوا ہے, وہ دوسروں کو کہہ رہے ہیں چور ہے. بہرحال دوستوں دعاؤں میں یاد رکھیے گا, میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے گا. میں نے آپ کو کہا ہے 1000 سبسکرائبر مجھے چاہیے, تو مہربانی کیجیے گا 200 سے سبسکرائب کیجیے کرائیے گا میرا چینل. تو لائک کیجیے گا, شیئر کیجیے گا. ملیں گے کسی اور گپ شپ میں. اللہ حافظ.